شام ڈلنے لگی تھی، جھیل پر رونق کم ہونے لگی تھی، لوگ واپس جا رہے تھے۔ وہ انگریز جوڑا پارکنگ کی طرف بڑھا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ان کے پاس کرائے کی کار تھی اور ڈرائیور بھی موجود تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں راجستھانی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے بار بار مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بایا آخر کار وہ خاموش نہ رہ سکا۔ تن نے ان لوگوں سے کیسے دوستی گانٹھ لی؟ میں سویرے سے ان کے ساتھ ہوں، یہ تو کسی کو قریب نہ آوت دیوے ہیں۔ یہ گورے انگریز ہیں، میں کالا انگریز ہوں، اس لیے دوستی ہو گئی۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں سے آئے رہا تو؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ممبئی سے، میں نے جواب دیا۔ آج ہی آیا ہوں، 1-2 دن رہوں گا۔ تفریح کے لیے اگر ساتھی مل گئے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مننے کوئی اعتراض نہ ہووے بایا، پارن تلن مانیل نہ ہی، ڈرائیور نے کہا۔ اوہ، میرے منہ سے ایک گہرا سانس نکل گیا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں، میں تو ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جھیل پر ان دونوں سے باتوں کے دوران مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ لوگ ڈیل وارا روڈ پر پیلس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن کار راجندرا مارگ کے شاپنگ ایریا میں پہنچ کر رک گئی۔ شام ہو چکی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھی۔ کار سے اتر کر ہم تینوں ایک طرف چلنے لگے۔ میں نے ایک بار مڑ کر دیکھا تو کار کے قریب کھڑا ہوا راجستھانی ڈرائیور اب بھی مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ دوستو، ویڈیو پہ کمنٹس کر کے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی اقساط آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ ایک موڑ گھومتے ہی ایک کافی ہاؤس کا بورڈ دیکھ کر ہم رک گئے۔ میں نے ان دونوں کو کافی کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اور ہم کافی ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ ہم کافی ہاؤس میں زیادہ دیر نہیں بیٹھے، وہ لوگ شاپنگ کرنا چاہتے تھے۔ بازار میں خاصی چہل پہل تھی۔ میں کچھ دور تک ان کے ساتھ چلا، پھر ان سے الگ ہو گیا۔ وہ فربان دام فرنگی عورت ہماری اس ملاقات پر بہت خوش تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کل کا دن بھی یہاں رہیں گے۔ ہوٹل کے کمرے کا نمبر بتاتے ہوئے مجھے آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ میں ناگراج کے بارے میں ابھی تک کوئی حکمت عملی طے نہیں کر سکا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ناگراج آدی ناتھ کے مندر میں ہے، مگر اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ بے دھڑک مندر میں گھس جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مجھے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کے ذریعے میں اس مندر کے اندرونی حصے تک پہنچ سکوں، اور میرے خیال میں ایسا آدمی مرینا کلب میں ہی مل سکتا تھا۔ مرینا کلب الکا اگئی ہوتری کے وفادار دریودن کی ملکیت تھا، لیکن میرا دریودن سے رابطہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں فی الحال اس سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ مرینا کلب تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر اندر سے کلب کئی حصوں میں منقسم تھا۔ ایک طرف جوا خانہ تھا، دوسری طرف بار اور سامنے وسیع ہال تھا جہاں ڈانس پروگرام بھی ہوتے تھے۔ میں اسی ہال میں آ گیا۔ ابھی شام ہوئی تھی، کلب میں خاصی رونق تھی۔ میں ایک میز پر بیٹھ گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد 2 اور لڑکیاں وہاں آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ آپس میں کسی بات پر کہے لگا رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی اور پھر معذرت کرنے لگی۔ ان کے لباس، چہروں کے میک اپ اور ہر انداز سے یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ شکاری عورتیں تھیں اور مجھے دیکھ کر باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہاں آئی تھی۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی۔ میں نے اپنے لیے بیئر اور ان کے لیے وسکی منگوا لی۔ لاہور میں جب میں ہیروئن کا دھندا کرتا تھا تو کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ شراب بھی پی لیتا تھا، لیکن اس وقت میں نے بیئر پر ہی اکتفا کیا تھا کیونکہ اس سے نشہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھنڈی بیئر کی چسکیاں لیتے ہوئے ان سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا، اور میں نے یہ بات بھی نوٹ کر لی کہ کم از کم 2 آدمی ایسے تھے جو مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہال کی میزیں بھرتی جا رہی تھیں اور پھر موسیقی کا پروگرام شروع ہو گیا۔ پہلے ایک ہجڑا نما نوجوان بری آواز میں گانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی حرکتیں بھی ہجڑوں جیسی ہی تھی۔ اس کے بعد مائک ایک لڑکی نے لے لیا۔ اس کے جسم پر لباس برائے نام ہی تھا۔ اس کا گانا شروع ہوتے ہی ایک رقاصہ بھی میدان میں آ گئی۔ اس کا لباس گانے والی سے بھی زیادہ مختصر تھا۔ وہ میزوں کے درمیان تھرکنے لگی۔ ہماری میز پر ایک اور آدمی بیٹھ گیا تھا۔ میرے سامنے پہلے سے بیٹھی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک اسے پٹانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دوسری مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں اب بھی محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا تھا، اور پھر داخلی دروازے کی طرف نظر اٹھتے ہی میں چونک گیا۔ ایک مرد اور ایک عورت اندر داخل ہو رہے تھے۔ دراز قامت اور قدرے باری برکم مرد نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا
لیکن یہ سوٹ اس پر بالکل نہیں جچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق اس سوسائٹی سے نہیں ہے۔ قیمتی لباس پہن لینے سے شکل تو نہیں بدل جاتی۔ اس کی ساتھی لڑکی کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دراز قامت، بڑا بڑا سیڈول جسم، مختصر سا سیلولیس بلاؤز اور خوبصورت ساڑی ناف سے نیچے بندھی ہوئی تھی۔ کمر پر سونے کی ایک چین لپٹی ہوئی تھی جس میں لگا ہوا لاکٹ ناف کے رین اوپر تھا۔ وہ حرکت کرتی تو لاکٹ میں جڑا ہوا نگینہ جگمگا اٹھتا۔ وہ بیلا تھی جسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بیلا کا اور میرا 3-4 دن کا ساتھ رہا تھا اور اس دوران وہ جینز اور شرٹ پہنے رہی تھی اور اس عرصہ کے دوران اس کے خوبصورت جسم کے نشیب و فراز سے خوب اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، لیکن اس وقت وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں دروازے کے قریب ہی رک گئے تھے۔ بیلا متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل سامنے کے رخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیلا ہی واحد ہستی تھی جو میری صورت آشنا تھی۔ میں نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سر جھکا لیا اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے کنکھیوں سے بیلا کی طرف دیکھتا بھی رہا۔ وہ دونوں حال میں آ کر ایک میز پر بیٹھ گئے۔ بیلا کی پشت میری طرف تھی۔ میں بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ اگر بیلا مجھے دیکھ لیتی تو گڑبڑ ہو سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی ایک آدمی نے بیلا کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ بیلا کرسی سے اٹھ گئی جبکہ اس کا ساتھی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ بیلا ہال کے دائیں طرف زینے پر جا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اوپر کشادہ بالکونی میں جا کر بائیں طرف مڑ گئی۔ اوپر بالکونی پر بھی کچھ میزیں لگی ہوئی تھی جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنا بل ادا کر چکا تھا۔ چند منٹ بعد میں نے ان شکاری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیٹ چھوڑ دی اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ جن 2 آدمیوں کو میں نے شروع ہی میں نوٹ کیا تھا وہ اب بھی مشتبہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اوپر جا کر میں نے سرسری سی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ایک ایسی میز کی طرف بڑھ گیا جہاں پہلے ہی سے ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ مرد ادھیڑ عمر اور خاصا باری برکم اور بدصورت تھا۔ وہ کوئی مارواڑی سیٹ تھا جو سیر و تفریح کے لیے یہاں آیا ہوا تھا اور وہ لڑکی اسے پٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آگے کو جھک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بے تکلفی سے اس میز کی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا تھا جبکہ اس مارواڑی سیٹ کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا اور کرسی چھوڑ دی۔ کون ہو تم؟ لڑکی نے مجھے گورا۔ اس حرکت کا مطلب میرا شکار ہاتھ سے نکال دیا۔ مجھے بھی شکار سمجھ لو نا ڈیئر، میں نے کہا اور میں نے بھی جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے بیانہ سمجھ لو، فی الحال ہم باتیں کریں گے۔ اگر تم مجھے پسند آ گئیں تو ساتھ لے چلوں گا۔ اس مارواڑی سیٹ کے ہاتھ سے نکل جانے سے جو تمہارا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کر دوں گا۔ ویسے وہ شخص مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا اور میرا جملہ نامکمل رہ گیا۔ بہت بے باک ہو، وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، اور تم شاید پہلے یہ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ میں تمہارے معیار پر پوری اتر سکتی ہوں یا نہیں۔ بالکل درست کہا، میں نے جواب دیا۔ شکل و صورت میں تو تم لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک ضرور ہو، لیکن میرا ٹیسٹ صرف شکل و صورت اور جسم کی خوبصورتی تک ہی محدود نہیں۔ میں اس لڑکی کو باتوں سے بھی پرکھتا ہوں جسے چند گھنٹے میرے ساتھ گزارنا ہو۔ جاہلانہ باتیں کرنے والی لڑکیوں سے مجھے سخت کوفت ہوتی ہے۔ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ تم جیسا باذوق شخص ملا ہے، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی کچھ ایسی ہی امید ہے۔ میں نے کہا، تم اپنے گلے میں یہ تھیلا کیوں لٹکائے پھر رہے ہو؟ اس نے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ دراصل میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں اور رہائش کا ابھی کہیں بندوبست نہیں کیا۔ میں نے جواب دیا، سیلانی آدمی ہوں، سیر و سیاحت کا دل دادا اور دیش کی حسیناؤں سے ملاقات کا شوقین ہوں۔ پنجاب کے شہر جالندھر سے چلا تھا، پھرتا پھراتا آج یہاں پہنچ گیا ہوں۔ یہاں کب تک ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب تک موڈ ہوگا، ویسے یہ اچھی جگہ ہے، ہو سکتا ہے چند روز ٹک جاؤں، لیکن ابھی تو پہلے مجھے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اس نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بالکل اکیلی رہتی ہوں، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بڑے آرام سے رہو گے۔ ہاں، اس کا میں اندازہ لگا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میں اس طرف بھی دیکھ رہا تھا جہاں بیلا گئی تھی۔ اس طرف ایک کشادہ راہداری تھی جس میں آمنے سامنے کمرے تھے۔ راہداری کے آخر میں اوپر جانے کے لیے زینہ بھی تھا اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی نیچے جانے کے لیے بھی راستہ تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد راہداری کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور بیلا ایک آدمی کے ساتھ برآمد ہوئی۔
درمیانے قد کا وہ آدمی صحت مند اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس نے سفید پینٹ اور آف وائٹ پلے بوائے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جوتے بھی سفید ہی تھے۔ اس کا اپنا رنگ تانبے کی رنگت جیسا تھا، جیسے زندگی کا بیشتر حصہ کڑی دھوپ میں گزرا ہو۔ بال قریب سے تراشے ہوئے تھے اور جبڑوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی۔ گلے میں سونے کی چین والا لاکٹ تھا جو شرٹ کے اوپر اس کے سینے پر جول رہا تھا۔ ایک کان میں بھی سونے کی بالی چمک رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا۔ انداز ایسا سرسری سا تھا کہ اسے کوئی شبہ نہ ہو۔ دریودن، لڑکی نے جواب دیا، اس کلب کا مالک، 10 حرامیوں کی مشترکہ اولاد، ناگراج کا چمچہ۔ میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ لڑکی کا لہجہ سرگوشیانہ تھا۔ اس نے جس انداز میں دریودن کا تعارف کرایا تھا، اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اسے دریودن اور ناگراج کے نام سے بھی نفرت تھی۔ شاید وہ بھی کوئی چوٹ کھا چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ سندری کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ دریودن اور بیلا کمرے سے نکلنے کے بعد راہداری میں ہی کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تھے۔ بیلا کا رخ دوسری طرف تھا۔ یہ سندری نہیں، ناگن ہے، ناگن۔ لڑکی کے لہجے میں شدید نفرت تھی، ناگراج سے زیادہ زہریلی۔ پتہ نہیں اب تک کتنے گھروں کو برباد کر چکی ہے۔ دریودن اور بیلا کی باتیں ختم ہو گئیں۔ دریودن تو نیچے ہال کی طرف چلا گیا تھا اور بیلا راہداری میں مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اوپر والے زینے کی طرف جائے گی، لیکن وہ اس زینے سے پہلے ہی بائیں طرف مڑ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں رہتی ہو؟ میں نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور ایک رات کی فیس کتنی لیتی ہو؟ میرا نام چھمیا ہے، بس سٹینڈ کے پچھم کی طرف بھیم نگر اسٹریٹ پر رہتی ہوں، کاٹیج نمبر 215۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میری فیس گاہک کی جیب پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ویسے 500 روپے میں بات ہو سکتی ہے۔ میں نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم یہاں سے سیدھی اپنے کاٹیج جاؤ گی، آج کی رات تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، میرا انتظار کرنا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن میں اپنی سیٹ چھوڑ چکا تھا۔ کسی عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر میں راہداری میں چلتا ہوا آخر میں پہنچ گیا۔ بائیں طرف نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ بیلا اس طرف گئی تھی۔ یہ اس کلب کا عقبی زینہ تھا۔ زینے کے اختتام پر راہداری تھی جس میں شاید کچن بھی تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی راہداری آگے کلب کے ہال کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے ہال والی سمت میں دیکھا، پھر اچانک ہی ایک خیال آیا کہ بیلا کو اگر ہال میں جانا ہوتا تو اس زینے سے نہ آتی۔ میں دوسری طرف مڑ گیا۔ چند قدم آگے یہ راہداری دائیں طرف مڑ گئی اور سامنے ہی اس عمارت کا عقبی دروازہ تھا۔ یہاں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ دروازہ لاک یا بولٹ نہیں تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پھر میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ عقب میں ایک تنگ سی گلی تھی اور بیلا اس گلی میں دائیں طرف جا رہی تھی۔ وہ تقریباً 50 گز آگے جا چکی تھی۔ میں دروازے سے باہر آ گیا اور آہستہ آہستہ اس طرف چلنے لگا۔ بیلا ایک اور کشادہ گلی میں گھوم گئی۔ یہ رہائشی علاقہ تھا۔ دائیں بائیں بڑے بڑے عالی شان بنگلے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ میرا خیال تھا کہ بیلا کو زیادہ دور نہیں جانا تھا، لیکن وہ ان گلیوں میں چلتی ہوئی کلب سے تقریباً 1 میل دور نکل آئی تھی اور اب وہ ایسے علاقے میں تھی جہاں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ بیلا کاٹیج کے سامنے رک گئی۔ میں بھی ایک درخت کے نیچے رک گیا اور بیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کاٹیج تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی آہنی دروازے کا کنڈا ہٹایا گیا ہو۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ بیلا نے اپنے پرس میں سے چابی نکال کر کاٹیج کا دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور اس کے 2 منٹ بعد کاٹیج میں روشنی ہو گئی۔ میں چند لمحے اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کاٹیج کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ دروازے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ وہ اندر سے بند تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمپاؤنڈ وال 5-6 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ پتھروں سے بنی ہوئی اس دیوار پر کسی قسم کا پلسٹر نہیں تھا۔ مجھے اوپر چڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور بڑی آہستگی سے دوسری طرف کود گیا۔ تقریباً 20 فٹ آگے برآمدہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ یہ ڈبل پٹ کا دروازہ تھا اور اوپر کے حصے پر نیلے رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈالا مگر اندر سے کنڈا لگا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور دروازے پر آہستگی سے ایک مرتبہ ہاتھ مارا۔ دب کی ہلکی سی آواز ابری تھی اور میرا اندازہ تھا کہ بیلا نے آواز سن لی ہوگی اور وہ معلوم کرنے کے لیے دروازہ ضرور کھولے گی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ چند سیکنڈ بعد ہی کنڈا ہٹائے جانے کی آواز سنائی دی اور دروازہ کھل گیا۔ میں دروازے کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اندر سے آنے والی روشنی براہ راست میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا جس کا رخ بیلا کے سینے کی طرف تھا۔ میری صورت دیکھتے ہی بیلا کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیلتی چلی گئیں
اس نے شاید دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے الٹے ہاتھ سے زوردار دھکا دیا تو وہ چیختی ہوئی لڑکھڑا کر پشت کے بل گری۔ میں نے پھرتی سے دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھ کر بیلا کے سینے پر پیر رکھ دیا جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں چیونٹی کی طرح مسل دوں، مگر تمہاری موت اس قدر آسان نہیں ہوگی۔ میرے حلق سے بیڑیے جیسی غراہٹ نکلی۔ میرے بازو کا یہ زخم ابھی ہرا ہے اور تکلیف بھی دے رہا ہے۔ میں اس زخم سے ٹپکنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا، تم سے اور تمہارے اس گرو گھنٹال ناگراج سے۔ اس کے جسم کا سارا زہر تو میں اس طرح نکال دوں گا کہ اگر کبھی چیونٹی بھی اسے کاٹ لے گی تو وہ تڑپ تڑپ کر ختم ہو جائے گا۔ تم اس کے منہ سے بمشکل آواز نکل سکی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم اس شہر سے جا چکے ہو، لیکن کسی کو اس بات کا یقین نہیں، کیونکہ کئی روز گزرنے کے بعد بھی میری تلاش جاری ہے اور نہ جانے میرے شبے میں کتنے بے گناہوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ ناگراج کے آدمی شکاری کتوں کی طرح پورے شہر میں میری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے یہاں سے نکل بھی سکتا تھا، مگر میں نہ صرف یہاں موجود ہوں بلکہ زندہ اور سلامت بھی ہوں۔ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ناگراج کا تیا پانچا نہ کر دوں۔ میں جانتا ہوں اس ایک آدمی کے ختم ہو جانے سے میرے وطن کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ختم تو نہیں ہوگا، مگر تمہاری حکومت کو ایسا دھچکا ضرور لگے گا کہ آئندہ بے گناہوں کے خلاف ایسی کوئی سازش تیار کرنے کے لیے انہیں 100 بار سوچنا پڑے گا۔ یہ خوش فہمی ہے تمہاری، بیلا نے کہا۔ تم ناگراج کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور تم بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، لیکن اگر تم چاہو تو میں یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ بہت خوب، میں نے کہا۔ اس روز تو تم بھارتیہ ناری بن گئی تھی جو اپنے دیش کے لیے اپنی عزت اور اپنی جان کی بلی بھی دے سکتی ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ دیش کے دشمن کی مدد کر کے غداری کیوں کر رہی ہو؟ اس دن میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری مجبوری تھی، بیلا کراہی۔ 2-3 دن تم سے دوستی بھی رہ چکی ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ دوستی؟ میں نے اس کے سینے پر پیر کا دباؤ بڑھا دیا۔ وہ کرا اٹھی اور دونوں ہاتھوں سے میرے پیر کو سینے پر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے حیرت ہے کہ تم دوستی کی بات کر رہی ہو، صرف 2-3 دن کی دوستی۔ تمہارے پورک ہندو بنیے تو دوستی کے صدیوں پرانے رشتوں کو یاد نہیں رکھ سکے۔ میں نے سن 47 میں پاکستان بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر تاریخ تو پڑھی ہے۔ ہندوؤں نے پاکستان کا نام لینے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ارے تم لوگوں نے تو آج تک پاکستان کو دل سے قبول ہی نہیں کیا، اسے تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مگر ہر مرتبہ تم ہی لوگوں کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ تمہارا تعلق تو اس قوم سے ہے جو دوستی کی آڑ میں پیٹھ میں چھرا گونپتے ہیں، اور تم دوستی کی بات کر رہی ہو، صرف 2 دن کی دوستی۔ نہیں بیلا ڈیئر، وہ دوستی نہیں، تمہاری مجبوری تھی جس کے لیے تم نے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ویسے میں ایک بات کی داد ضرور دوں گا، تم واقعی ذہین ہو۔ کس قدر خوبصورتی سے مجھے یہاں تک لا کر پلیٹ میں سجا کر ناگراج کے سامنے پیش کر دیا تھا، مگر تمہارے وہ آدمی ہی بودے نکلے جو مجھے قابو میں نہ رکھ سکے اور آج تک مجھے تلاش بھی نہیں کر سکے، حالانکہ میں اسی شہر میں موجود ہوں۔ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، میرا وشواس کرو ناجی، بیلا نے کراہتے ہوئے کہا۔ اس وقت مجھے معلوم تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نکل جاتے تو وہ لوگ مجھے بھی زندہ نہ چھوڑتے، لیکن اب کوئی نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ ملے ہیں۔ میں تمہیں آرام سے یہاں سے نکال دوں گی، اس شہر سے نکلنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں تمہارے ناگراج سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے۔ میں نے بچپن میں اپنے گاؤں کے قریب کھیتوں میں ایک سانپ مارا تھا۔ دراصل وہ سانپ پوری طرح مرا نہیں تھا، میں اسے ایک لکڑی پر لٹکائے پورے گاؤں میں گھماتا رہا تھا اور آخر میں اس کا سر کچل دیا تھا۔ اب پھر مجھے سانپوں سے کھیلنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اب میں یہ ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ اس ناگ میں کتنا زہر ہے جو زہریلے سانپوں کا جھوٹا دودھ پیتا ہے۔ ناگراج جیسے آدمی سے دشمنی مول لے کر تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ میں تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں، اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ اور یہ پیر ہٹاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اوہ، تمہیں تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ میں نے پیر ہٹانے کے بجائے دباؤ ڈال دیا۔ وہ ایک بار پھر کرا اٹھی۔ جب لوگوں کو زخموں سے چور کر کے انہیں سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے تو اس وقت تم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ انہیں بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ابھی تو میں نے پیر کا ہلکا سا بوجھ ڈالا ہے، جب تمہارے اس خوبصورت شریر کی بوٹیاں کاٹوں گا تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ بیلا کی آنکھیں ایک بار پھر وحشت سے پھیل گئیں۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر پیر ہٹا لیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک ہاتھ سے سینہ سہلانے لگی۔ اس کی ساڑی کا پلو نیچے لٹکا ہوا تھا، لیکن اسے شاید اس کی پرواہ نہیں تھی۔ دریودن کون ہے؟
میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اچانک ہی سوال کیا۔ وہ اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ وحشت زدہ سے لہجے میں بولی۔ میں اور بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں، مثلاً پولیس انسپیکٹر زمبیر سنگھ جو اپنا فرض اور ذمہ داریاں بھلا کر ناگراج کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ اوہ، بہت جانکاری ہے تمہیں۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ بہت سی جانکاری میں تم سے بھی لینا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کمرے میں 2-3 کرسیوں اور ایک تپائی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ کس کا کاٹیج ہے؟ کون رہتا ہے یہاں؟ میرا کاٹیج ہے، اکیلی رہتی ہوں، بیلا نے جواب دیا۔ میں ذرا یہ کاٹیج دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، آؤ میں دکھاتی ہوں، بیلا نے کہا۔ میرے رویے کی تبدیلی سے اس کا بھی کچھ حوصلہ بڑھا تھا اور اس کا خوف بھی بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کاٹیج دکھانے لگی۔ 4 کمرے تھے، ایک نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ایک کامن روم اور 2 بیڈ روم تھے۔ وہ ایک بیڈ روم میں رک گئی۔ وہ مجھے باتوں میں بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کی پیشکش قبول کر لوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں، اور پھر اچانک ہی اس نے میرے ریوالور والے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ مجھے ایسے ہی کسی اقدام کی توقع تھی۔ وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، البتہ میرے الٹے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر لگا اور وہ چیختی ہوئی پشت کے بل بیڈ پر گر گئی۔ ابھی تم دوستی کے دعوے کر رہی تھی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ سانپ ہی ہوتا ہے، اسے دودھ پلا پلا کر پالا جائے تو بھی وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ میں اس کے بالوں کو جھٹکے دے رہا تھا اور وہ کرا رہی تھی، اور پھر اس نے موقع پا کر میری ٹانگوں کے بیچ میں زوردار گھونسا مار دیا۔ ضرب زوردار لگی تھی، میں کرا اٹھا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے اس نے ایک اور ضرب لگائی۔ اس کے بال میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور میں دوہرا ہو گیا۔ بیلا تیزی سے اٹھ گئی۔ اس نے گھٹنوں سے میرے منہ پر ضرب لگائی۔ میں الٹ کر بیڈ سے نیچے گرا۔ بیلا نے بھی میرے اوپر چھلانگ لگا دی اور میرے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اس دوران اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر ریوالور اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ میری کھوپڑی اڑانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گی۔ اس کشمکش میں ریوالور کا ٹریگر دب گیا۔ گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ بیلا جوں کی طرح میرے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے اپنے آپ سے الگ کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر میری ٹانگوں کے بیچ میں ضرب لگانے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے گرا۔ اس نے ریوالور کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن اس کے بال میری گرفت میں آ گئے۔ اس کے سر کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ چیخ کر رہ گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ بیلا راہ کی تربیت یافتہ تھی۔ وہ کوئی عام عورت ہوتی تو اب تک ڈھیر ہو چکی ہوتی، لیکن اسے آخری لمحے تک جدوجہد اور مزاحمت کرنا سکھایا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی۔ ہم دونوں بیڈ پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میں یہ اعتراف کرنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ اس وقت بیلا میرے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ بستر کی اچھی ساتھی تھی تو حریف بھی زوردار ثابت ہو رہی تھی، لیکن آخر کار وہ عورت ہی تھی۔ زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکی اور اپنے آپ کو چھڑا کر دروازے کی طرف لپکی۔ شاید اس نے راہ فرار ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ میں نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ اس کی ساڑی میرے ہاتھ میں آ گئی اور میں اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس نے بڑی پھرتی سے نال کا بکل کھول دیا۔ ساڑی اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ اب اس کے جسم پر مختصر سا بلاؤز اور پیٹی کوٹ رہ گیا تھا۔ کمر پر لپٹی ہوئی سونے کی چین پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر ایک بار پھر بیڈ پر گرا دیا۔ وہ تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ وحشت زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور پھر اچانک ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے دونوں باہیں آگے کو پھیلا دی۔ مجھے تم جیسے مرد پسند ہیں جو طاقت کا اظہار بھی کرتے ہوں، آؤ۔ میری نظریں اس کے جسم پر رینگ رہی تھیں۔ تنفس کی وجہ سے اس کے سینے کا زیرو بم قیامت ڈال رہا تھا۔ نہیں، میرے اندر سے آواز ابھری، آج رات نہیں۔ وہ بے انتہا چالاک و عیار تھی۔ اب تک اس نے کئی پینترے بدلے تھے اور اپنی ایک چال ناکام ہونے کے بعد دوسری چال چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آؤ نا، کیوں دیر کر رہے ہو؟ وہ ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک اس لمحے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے لپک کر ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے سے اپنا ریوالور اٹھا لیا اور بیلا کی طرف دیکھا۔ گاڑی کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ اب تمہارے اور موت کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا ہے ناجی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تم نے میری پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔
اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔